أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ حاضرین جمعہ، جس موضوع پر مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے موت کی حقیقت۔ اس دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو رکھتے ہی اسے آئی ڈی کی ضرورت پڑتی ہے، سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ایک پروف کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کے اندر جینے کے لیے اسے ایک آئی ڈی کی ضرورت پڑتی ہے، پروف کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بچہ قدم رکھتا ہے دنیا کے اندر، اسی وقت ایک آئی ڈی اس کی بن جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ۔ اسی وقت اس کی ایک آئی ڈی بن جاتی ہے، ڈیٹ آف برتھ۔ پھر اور آگے چلیں گے تو پھر بنتا ہے کیا؟ وہ دوسری آئی ڈی بنتی ہے، آدھار کارڈ۔ اسی طرح دنیا کا ایک رول ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے بعد جس طرح وہ جیسے جیسے بڑھتا جائے، بڑا ہوتا چلا جائے، اس کی آئی ڈی بنتی جاتی ہے۔ یہ ایک دنیا کا رول ہے۔ تو دنیا کے اندر رہنے کے لیے، دنیا کے اندر جینے کے لیے ایک آئی ڈی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور خاص طور پر ہر ایک ملک کا ایک رول ہے، قانون ہے۔ انڈیا کے اندر بھی یہ قانون ہے۔ انڈیا کے اندر آپ رہیں گے تو اس کا بھی ایک دستور ہے، قانون ہے کہ آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں تو اس کا بھی ایک دستور ہے، قانون ہے کہ آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کم سے کم آدھار کارڈ ہونا چاہیے۔ یہ انڈین قانون ہے۔ آپ دوسرے کنٹری میں جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو قانون ملے گا، یعنی آپ کے پاس ایک پروف ہونا چاہیے۔ آپ زندہ ہیں، دنیا کے اندر ہیں تو آپ کے پاس ایک پروف ہونا چاہیے۔ دنیا کا رول ہے، اگر آپ کے پاس پروف نہیں تو آپ کو پھر دنیا میں یا پھر کسی کنٹری میں آپ کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ دنیا ایک رول ہے۔ لیکن ہماری اصل آئیڈینٹی کیا ہے؟ اصل پہچان کیا ہے؟ یہ دنیاوی پہچان ہے۔ یہ آدھار کارڈ، راشن کارڈ، الیکشن کارڈ، یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی پہچان ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل پہچان کیا ہے؟ اصل تعارف کیا ہے؟ اصل آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہے، کچھ دنوں کے لیے۔ آپ کے جب تک سانس ہے تب تک کے لیے ہے۔ جب سانس ختم، ساری پروف ختم، ساری آئی ڈی ختم۔ تو اصل حقیقت جو ہماری پہچان وہ کیا ہے؟ آئیے ترتیب بر ترتیب انشاءاللہ اس کو رکھتا ہوں۔ اصل حقیقت ہماری پہچان، دنیا کا جو رول ہے، اور آپ دیکھے ہوں گے کہ جو آئی ڈی کارڈ جو بنتی ہے اس کارڈ میں کس ترتیب سے رہتا ہے؟ پہلا رہتا ہے واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ پہلا کوشچن آپ کا نام کیا ہے؟ واٹ از یور نیم؟ تو نام کیا ہے؟ اس کے بعد واٹ از یور فادرز نیم، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ یہ ساری چیز۔ اس کے بعد پھر ایڈریس لکھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک رول کارڈ کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح اصل حقیقت اگر ہم دیکھیں گے، اسی ترتیب سے ہم چلتے ہیں۔ اسی ترتیب سے اگر ہم سوال کریں اپنے آپ سے، آپ سے اور آپ لوگوں سے، سامعین سے، کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی پہچان، یہ پروف پوچھ رہا ہوں میں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو نام عبداللہ۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ عبداللہ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اچھا، آپ کا باپ، والد کا نام کیا ہے؟ واٹ از یور فادرز نیم، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام آدم۔ باپ کا نام آدم۔ ہم کس کے اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام، عبداللہ ابن آدم۔ اچھا بھائی، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ آئیڈینٹی کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ہماری پہچان یہی ہے، مٹی ہے۔ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، رہتے کہاں ہیں؟ مٹی کے اوپر، زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ یہی اصل آئیڈینٹی ہے۔
اگر ہم کارڈ میں دیکھیں گے آپ رہتے کہاں ہیں تو پورا ایڈریس لکھ دیں گے، فلاں جگہ کنکل اور پوڈور، پورا ایڈریس لکھ ڈالتے ہیں، پورا مکان نمبر، گھر نمبر. لیکن میرے بھائیو اصل حقیقت کیا ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے اوپر. پھر جانا کہاں ہے؟ زمین کے اندر. یہ اصل حقیقت ہے. تو ایک آئی ڈی ہے، ایک پروف آئیڈینٹی ہے، لیکن یہ آئیڈینٹی کب تک کے لیے ہے؟ جب تک آپ کی سانس جاری ہے. سانس ختم، آئی ڈی ختم. اوریجنل آئی ڈی، اصل حقیقت آئیڈینٹی یہ ہے. آپ کا نام عبداللہ ابن آدم، آپ کہاں کے ہیں؟ آپ کی اصل پہچان کیا ہے؟ مٹی ہے، آپ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. آپ رہتے کہاں ہیں؟ زمین کے اوپر رہتے ہیں. جانا کہاں ہے؟ زمین کے اندر، میدان حشر. اچھا سفر کس میں کر رہے ہیں آپ؟ ٹرین سے، بائی ٹرین یا بائی پلین؟ تو بائی پلین. واہ بھائی، بائی پلین سفر کر رہے ہیں. اچھا پلین کے جو کیپٹن کون ہے؟ اس کو سنبھال کون رہے ہیں؟ اس کو چلانے والے کون ہیں؟ وہ ہے ملک الموت. کون چلا رہے ہیں؟ ملک اچھا ٹکٹ ہے کیا آپ کے پاس؟ جی ہاں ٹکٹ بھی ہے نا، ٹکٹ بھی ہے، اور وہ بھی کنفرم. اچھا پیسہ کتنا لگتا ہے ٹکٹ میں؟ ٹکٹ میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، فری ٹریول ہے، فری سفر ہے. لیکن ٹکٹ کنفرم ہے، فری سفر ہے، پیسہ نہیں لگتا. پلین میں ٹکٹ ہے، سنبھالنے والے کون ہے؟ ملک الموت ہے. یہ اصل حقیقت ہے، یہی اصل حقیقت ہے ہماری، یہی اصل پہچان ہے ہماری، اصل آئیڈینٹی یہی ہے. اس لیے میرے بھائیو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اس سفر کی تیاری کر لو. کیونکہ جب سفر شروع کر لیں گے تو اس وقت آپ کو کہیں روک کر تیاری کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. آپ مثال کے طور پر دنیا میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کہیں اگر حاجت پیش آ جائے یا کچھ بھی، اگر آپ کو کچھ بھی پیش آ جائے تو آپ گاڑی کو روک کر اس حاجت کو پوری کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس سفر میں نکلنے کے بعد آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملنے والا. تو اسی لیے کیا ہے، اس سفر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. آپ کو تیاری کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. ابھی جو موقع ہے اس کو غنیمت جانو، اور سفر میں جانے سے پہلے اس کو تیاری کر لو، غنیمت جانو. اچھا غنیمت لفظ آیا، غنیمت کیا ہے؟ آئیے اس کے اوپر تھوڑی بحث کر لیتے ہیں. غنیمت، پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں. حدیث وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الرقاق. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی طرح اپنی کتاب امام حاکم میں اس طرح اس کو نقل کیا ہے. بیان کرتے ہیں، راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اچھا غنیمت جانو، یہ غنیمت کیا ہے؟ غنیمت کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت کسے کہتے؟ کیونکہ کوئی بھی بات اس وقت تک مکمل سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا میننگ، معنی، مطلب معلوم نہ ہو. تو غنیمت کسے کہتے ہیں؟ اغتنم کا لفظ استعمال ہوا. غنیمت کیا ہے؟ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں صحابہ کی زندگی دیکھنی ہوگی، نبی کی زندگی دیکھنی ہوگی، تبھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں غنیمت کیا ہے. کیونکہ آج جیسے دنیا کے اندر ماحول ہے، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اصل یہ جہاد کا مطلب کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس طرح وہ سمجھ نہیں پاتے. تو اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب ہم اس حقیقت کو اندر جا کر دیکھیں گے پھر اس بات کو ہمیں مکمل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے. غنیمت، جب اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ ہوا کرتی تھی، لڑائی ہوا کرتی تھی، تو لڑائی میں جب ایک ٹیم ہار جاتی تھی
تو وہ جب بھاگ جاتے تھے وہ ٹیم، تو اس جنگ کے میدان میں جتنے بھی مال پڑے ہوئے رہتے تھے اس مال کو لوگ جھپٹ جھپٹ کر جلدی جلدی لوٹ لیتے تھے. اسی مال کو مال غنیمت کہا گیا ہے. اس مال کو مال غنیمت یعنی جلدی 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 جتنا جلدی ہو سکتا ہے سامان کو لوٹ لو، سامان جتنے بھی مال پڑے ہوئے ہیں سب کو لوٹ لو. اس مال کو مال غنیمت کہا گیا ہے. اس مال کو مال غنیمت کہا گیا. اسی لفظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر استعمال فرمایا، اغتنم، غنیمت جانو، یعنی جلدی جلدی لوٹ لو. ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ضائع ہو جائے، یہ مال کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے. اس سے پہلے کہ یہ مال کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے جلدی جلدی لوٹ کر اسے اپنے پاس کر لو، اپنے اندر اس کو قبض کر لو. غنیمت جلدی 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 مطلب کیا ہے؟ اغتنم، جلدی جلدی اس کو لوٹ لو. خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے 5 چیزوں، یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے. کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک. پہلی چیز ہے نوجوان، جو خاص طور پہ نوجوان ہیں ان کے لیے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانو. اللہ اکبر، غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. یعنی جو جوانی ملی ہے اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو، یوں ہی برباد نہ کرو، اس کو غنیمت جانو. یہ جو جوانی ملی ہے اس کو لوٹ لو. جلدی 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 اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ یہ جوانی جب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی پھر آپ کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا، آپ کو یہ جوانی دوبارہ نہیں دی جائے گی، پھر آپ دوبارہ عبادت نہیں کر سکیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اللہ اکبر، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جو جوانی ہے نا یہ بہت، اسلام میں خاص طور پر جوانوں کی بہت ہی اہمیت ہے. جوانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے جوانی کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو، یوں ہی برباد نہ کرو. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے جو نوجوان کی ٹیم ہے، جو نوجوان ہیں، جو شباب کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اللہ اکبر، ان کی جوانی کو تو دیکھو. یہ ایسی جوانی پر لعنت ہے، ایسی جوانی پر لعنت ہے. یہ جوانی، اللہ اکبر، ان کی جوانی کو دیکھو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں. کوئی موبائلوں میں، کوئی انسٹاگرام میں، کوئی فیس بک میں، کوئی واٹس ایپ میں، اسٹیٹس میں یوں ہی برباد کر دیتے ہیں یہ جوانی کو. تھوڑا سا بھی وقت ملتا ہے کہ فوراً موبائل کھولتے ہیں اور اس میں جوانی کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، آج اگر ہم موبائل کو دیکھیں گے، انسٹاگرام کھولتے ہی سب سے پہلے اگر کسی کی صورت نظر آتی ہے، کسی کی تصویر نظر آتی ہے تو نوجوانوں کی آتی ہے. چاہے وہ نوجوانوں میں مرد ہو یا خواتین، ہماری مائیں ہو یا بہنیں یا ہمارے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے کسی کی تصویر نظر آتی ہے تو وہ نوجوانوں کی نظر آتی ہے. اور اللہ اکبر، اپنی جوانی کو یوں ہی لوگوں کے سامنے نمائش کرتے پھرتے ہیں اور دکھاتے پھرتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم، غنیمت جانو، یہ جو جوانی ملی ہے اس کو یوں ہی برباد نہ کرو. شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ ایک بار جب جوانی گزر جائے تو دوبارہ آپ کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا، دوبارہ آپ کو یہ موقع نہیں ملنے والی. پھر آپ دوبارہ اس جوانی میں جو عبادت کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے. اسی لیے کیا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی میں آپ عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. اس جوانی کو یہیں برباد نہ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. جوانی ایک بہت بڑی، خاص طور پہ اسلام کے اندر جوانوں کو یوں کہہ لیجئے کہ ماحول کا، معاشرے کا ایک ہیڈ منسٹر ہوتا ہے نا، یہ جوان لوگوں کو دیا ہے. پورے معاشرے کو سدھارنے والے جوان ہوں گے یا بگاڑنے والے جوان ہوں گے. یہ یا تو جو معاشرے جو بگڑتا ہے نا اس میں جوانی نوجوانوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یا پھر سدھرتا ہے تو نوجوانوں کا.
اس لیے میرے بھائیوں، جو نوجوان بھائی سن رہے ہو وہ اپنے کان لگا کر دل میں ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہماری جوانی کدھر جا رہی ہے اسلام کے خلاف۔ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں، ایک ہماری نوجوان بچی دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے حق کی لڑائی لڑ رہی ہیں، نوجوان بچی، لیکن افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے نوجوان بچے، نوجوان لڑکے برتھ ڈے کیک کاٹ رہے، برتھ ڈے منا رہے، اور یہی نہیں بلکہ ویلنٹائنس ڈے منا رہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ ہماری بچی اسلام کو بچانے کے لیے لڑ رہی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان، یہ نوجوانوں کا حال ہے کہ اسلام کو بچانے کے بجائے اسلام کو بدنام کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو اسلام سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، برتھ ڈے منا رہے، برتھ ڈے کیک کاٹ رہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں بیٹھا لو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز ہے یہ حدیث، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور وہ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے نوجوان، جوانی، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز وصحتک قبل سقمک، یہ جو آپ کو صحت دی گئی ہے، جو آپ کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، اس طاقت کو یوں ہی برباد نہ کرو، اس طاقت کی حفاظت کرو، اس طاقت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان تندرست رہتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے سامنے کتنی بڑی بھی مصیبتیں آ جائیں اس مصیبت سے وہ لڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ انسان بیمار ہو جائیں، اس کے پاس صحت نہ رہے، طاقت نہ رہے، تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مردہ انسان ہے، مردہ انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے لیکن سوچ بھی سکتا ہے، کر نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک، کہ بیماری سے پہلے صحت جو دی گئی اس کو غنیمت جانو اور اس کو یوں ہی برباد نہ کرو، بلکہ اس صحت کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دو، اس صحت کو یوں ہی ضائع نہ کرو، اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دو۔ وصحتک قبل سقمک۔ میرے بھائیو، افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ایک اہم پوائنٹ بتاؤں، کتنے ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیرالائز ہے، ہاتھ سے مجبور ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، منہ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کھا نہیں سکتے، وہ اپنے ہاتھ سے وہ کھا نہیں سکتے، حاجت کو اپنی پیر سے چل کر نہیں جا سکتے، اگر کچھ ان کو لینا ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتے۔ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں کہ سب کچھ اس کے پاس ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، اور کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ ہے، مجبور ہے۔ اگر حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی اور کی ضرورت ان کو پڑ جاتی ہے، کوئی ان کو پکڑ کر لے جائے تبھی وہ حاجت کر سکتا ہے، کوئی اس کو اٹھا کر کھلائے تبھی وہ کھا سکتا ہے، نہیں تو وہ کھا نہیں سکتے۔ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر ہم نے دیکھے، آپ نے بھی کسی کو دیکھے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو پیرالائز ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھ لو، تیار کر لو۔ کیونکہ جب یہ وقت آپ دیکھیں گے اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سوچ ہی سکتے ہیں اس وقت پھر کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے، جب اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور جو آپ کو صحت دی گئی ہے اس کو یوں ضائع نہ کرو، اللہ کی عبادت میں لگا دو۔ افسوس افسوس صد افسوس، آج ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، سب کچھ دنیا کے ہر وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن ایک ہی چیز نہیں ہو پاتی، وہ ہے نماز۔
وہ ہے اللہ کی عبادت. ایک ہی چیز نہیں ہوتا, سب کچھ کر لیتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں ڈال لو کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز, وفراغک قبل شغلک, وفراغک قبل شغلک, کہ جو فارغ وقت ہے, خالی وقت ہے, اس کو بھی یوں ہی ضائع نہ کرو, اس کو بھی اللہ کی عبادت میں لگا دو. جو فارغ وقت ہے اس سے پہلے کہ آپ بیزی ہو جائیں اس کو غنیمت جانو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان بیزی ہو جاتا ہے نا تو اس وقت اس کو پھر وقت نہیں ملتا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اس کو پھر وہ ٹائم نہیں ملتا. اور کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اتنے بیزی ہیں کہ اس کو کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی, کھانے کے لیے بھی وقت ان کو نکالنا پڑتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کو وقت ملتا ہے اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو, یوں ہی برباد نہ کرو, بلکہ اس جو وقت ملا ہے اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگا دو. لیکن افسوس صد افسوس ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اگر ہمیں تھوڑی سی بھی وقت ملے تو ہم اس وقت کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں, اور برباد ہی نہیں بلکہ نیکی کے بجائے اس کو گناہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. اس وقت کو فوراً موبائل کھولتے ہیں, واٹس ایپ پہ جاتے ہیں یا فیس بک پہ جاتے ہیں اور اسٹیٹس وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے, اسٹیٹس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسٹیٹس میں کیا ہوتا ہے, کسی کوئی ناچ رہے ہیں, کوئی گا رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, دنیا بھر کی برائی اسٹیٹس پہ لگا کے رکھتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. اور یہ میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وقت آپ کو ملتا ہے نا اس وقت کو یوں ہی ضائع نہ کرو بلکہ اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دو. کیونکہ آپ جب بزی ہو جائیں گے تو پھر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے. پھر ایسا ہوگا کہ آپ اس دنیا سے جب سفر کریں گے تو پھر آپ کے پاس سفر کے لیے کچھ نہیں ہوگا, اب کچھ نہیں ہوگا, صرف آپ پچھتائیں گے. کتنے چیزیں ہوں گی, شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک, اور ایک چیز ہے وغناءک قبل فقرک, کہ آپ کے پاس جو مال و دولت ہے اس کو بھی غنیمت جانو. مال و دولت ہے اس کو بھی غنیمت جانو, اس کو بھی یوں ہی برباد نہ کرو, یوں ہی ضائع نہ کرو. جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت دیا ہے اس کو یوں ہی برباد نہ کرو, اس کو غنیمت جانو اور اس کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر ڈالو, اچھے راستے میں خرچ کرو, اس کو یوں ہی برباد نہ کرو. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں گے دنیا کے اندر تو الٹا ہو رہا ہے, اپوزٹ ہے. آج لوگ مال و دولت کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں, یوں ہی جہاں پہ لگانے کی جگہ ہے وہاں نہیں لگاتے, غلط سلط جگہ میں اس کو لگاتے ہیں. کوئی فلم ڈالتے ہیں, کوئی کیا اللہ اکبر ایسے ایسے برائی کرتے ہیں مال و دولت کے ذریعے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال و دولت ملا ہے اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو, یوں ہی برباد نہ کرو, بلکہ اس کو غنیمت جانو اور اللہ کی عبادت میں لگا دو, اللہ کے راہ میں خرچ کر ڈالو. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت محنت سے مال و دولت کو کمائے ہوں گے, بہت محنت سے, لیکن ایسا وقت آئے گا کہ آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں گے اللہ کے راستے میں لیکن خرچ نہیں کر پائیں گے. اور ایسا ہے آپ دیکھے ہوں گے آپ کتنے محنت سے اس مال کو جمع کرتے ہیں, لیکن آپ کے جب وہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اس مال میں آپ کے بچے قابض ہو جاتے ہیں, اس مال میں آپ کے بچے قابض ہو جاتے ہیں. پھر آپ چاہیں گے اس کو خرچ کرنا لیکن آپ کے بچے آپ کو اجازت نہیں دیں گے. وہ کہیں گے یہ فالتو چیزوں میں کیوں خرچ کر رہے ہو, یہ میرا مال ہے, میں جو چاہوں گا وہ میں کروں گا. پھر باپ کو روک دیں گے, پھر آپ خرچ نہیں کر پائیں گے. ایسا ہو رہا ہے کہ آپ خرچ کرنا چاہیں گے. ایسے کتنے ہمارے والد ہیں, ایسے کتنے باپ ہیں جن کے پاس مال ہے, وہ خرچ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ خرچ کر نہیں سکتے, کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے ان مال پر قابض ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کو یوں ہی جمع کر کے نہ رکھو بلکہ جب بھی وقت ملے فوراً اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو. 4 چیزیں ہو گئی. آخری چیز اس حدیث کی آخری چیز وہ ہے وحیاتک قبل موتک, وحیاتک قبل موتک. اور یہ جو پوائنٹ ہے نا بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں سب کا نچوڑ اس پوائنٹ میں ہے, وحیاتک قبل موتک, کہ یہ جو زندگی ملی ہے
یہ جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت جانو موت سے پہلے. اللہ اکبر. یہ جو زندگی ملی ہے نا اس کو غنیمت جانو موت سے پہلے، کیونکہ جب تک یہ زندگی ہے تب تک آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. زندگی ختم، سب کچھ ختم، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. کچھ بھی دنیا کے اندر ہیں سوچ کر، آپ پیرالائز ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، آپ بیمار ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں، اس میں استطاعت ہے، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ سانس بند ہو جائے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو یہ مہلت بھی دوبارہ نہیں دی جائے گی. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اپنے ذہن میں ڈال لو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور آخری چیز جو ہے وہ حیات کا قبل موتک، موت کو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. جب تک آپ کے پاس یہ زندگی ہے، جب تک سانس جاری ہے، تب تک اس کو غنیمت جانو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو. جب یہ سانسیں ختم، سب کچھ ختم، اور آپ کے جو اکاؤنٹ ہے نیکیوں کے اکاؤنٹ سب پورا کلوز. جب تک سانس ہے آپ کی زندگی کی ٹرین چالو ہے، جاری ہے، آپ کا جو نیکی ہے وہ مائنس پلس ہوتے رہتا ہے. لیکن زندگی کی ٹرین ایک بار رک گئی تو پھر آپ کا پورا اکاؤنٹ کلوز، دوبارہ پھر کھلنے والے نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے آپ. اس لیے میرے بھائیوں، موت کو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے جس کا خلاصہ کیا گیا ہے موت کے اوپر. اب آئیے موت کا سلسلہ، موت کیا چیز ہے اور کتنا خطرناک ہے، اس کے اوپر چند باتیں رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. موت، انسان جب موت کے وقت موت آتی ہے ان کے پاس تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر زندہ انسان کو آری سے کاٹا جائے اور کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی اتنی تکلیف اس انسان کو نہیں ہوگی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. آئیے دلیل لیتے ہیں. سورہ قاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 73. وجاءت سکرۃ الموت، کہ موت کی سختی حق ہے. اللہ اکبر. اور موت کی سختی آپ کو دیکھنی، آئیے سورۃ القصص اٹھائیے اور اسی طرح سورہ اٹھائیے کلا اذا بلغت الحلقوم. اللہ اکبر. جب یہ سانس یہ روح جب نکالی جائے گی، حالت تک جا پہنچے گی، وہ چلائیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ اللہ اکبر. ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ کلا اذا بلغت الحلقوم. اور اسی طرح کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. اللہ اکبر. ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ کیونکہ اس وقت وہ انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب میں یہاں سے جانے والا ہوں. ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ لیکن کوئی جھاڑ پھونک کتنا بھی کر لے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ اکبر. ان کو تکلیف اس طرح ہوتی ہے کہ تکلیف پر تکلیف، تب جا کر اس کی جان نکلتی ہے. اللہ اکبر. پنڈلی سے مل جاتی ہے، پنڈلی سے مل جاتی ہے. اچھا، پنڈلی سے مل جانے کا مطلب یہ دیکھیے کیسے ملی ہوئی ہے، یہ اس طرح مل جاتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس پنڈلی سے مل جاتی. اس کا مطلب علماء نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ ایک تکلیف ہوتی ہے. پہلی تکلیف اگر ہو تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تکلیف پر تکلیف ہو تو وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا. ایک تکلیف ہے، اس کے اوپر پھر تکلیف، اس کے اوپر پھر تکلیف، اس کے اوپر پھر تکلیف، تو انسان کے جو حد ہوتے ہیں برداشت کرنے کے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. پھر تب جا کر اس کی جان نکلتی ہے. میرے بھائیو، یہ ہے موت، یہ موت کی سختی ہے. آئیے موت کی سختی دکھاؤں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، موت کی حالت میں ہیں. اللہ اکبر. موت کی حالت میں اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، پاس میں پانی کا پیالہ ہے. پانی کے پیالے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے ہیں اور منہ پر ملتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں اور چہرے پر ملتے ہیں، ملتے جاتے ہیں. اور یہی نہیں، جب موت کی غشی طاری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक पर चादर रखते हैं और हटाते हैं और फरमाते हैं सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, कि मौत की सख्ती बहुत ज़्यादा है। सुबहान अल्लाह, मौत की सख्ती बहुत ज़्यादा है। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। ये मौत की सख्ती है मेरे भाइयों, ये मौत की सख्ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, कि मौत की सख्ती बहुत ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तड़फ, ये तकलीफ़ देखकर मैं मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आगे के गुनाह माफ, पीछे के गुनाह माफ, आगे पीछे सब गुनाह माफ, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की सख्ती से दो चार होना पड़ा। हम और आप किस खेत के मूली हैं? हम और आप किस खेत के मूली हैं? हमारे पास तो नेकियां नहीं है, गुनाह भरे पड़े हैं, फिर भी हम मौत की सख्ती से गाफिल है। क्यों मेरे भाइयों, क्यों ऐसा? कि आपको मरना नहीं है? आपको मरना नहीं है? आप हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए आए हैं? क्या आपको ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना है? तो आपने मौत के बारे में क्यों नहीं सुना? आपने मौत के बारे में क्यों नहीं देखी, तहकीक क्यों नहीं की? आपने सुने भी हैं तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मरना नहीं है आपको? आइए और सख्ती सुनाओ। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर साहबी हैं। वो कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो मौत के वक़्त मौत की सख्ती को देखते हैं लेकिन लोगों के सामने बयान नहीं करते। मुझे ताज्जुब होता है इन लोगों पर। अल्लाह अकबर। जब उनको खुद मौत आती है, मौत के दहाने पर पहुंचते हैं, तो अब्दुल्लाह उनसे सवाल करते हैं और उनकी बात उन्हें याद दिलाते हैं कि आप लोगों पर ताज्जुब क्या करते थे? आप भी अभी मौत के दहाने पर हैं, आप बताएं आपके साथ क्या गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं, पहले तो लंबी सांस लेते फिर फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मौत की सख्ती बयान करने के काबिल नहीं है, सिर्फ इतना बता दूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पहाड़ मेरे गर्दन पर रख दिए हों, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पेट में खजूर की गुठलियां पड़ी हुई हों और मेरी सांस सुई के नाक से गुजर रही हूँ। अल्लाह अकबर। है मौत की सख्तियाँ। और ये नहीं, शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत की सख्ती कैंचियों के काटने से ज़्यादा अज़ियतनाक और हंडियों के उबालने से ज़्यादा ख़तरनाक। और अगर मौत, जो इंसान मर जाता है, मुर्दा, अगर वो उठकर दुनिया के अंदर लोगों को मौत की सख्ती के बारे में कहे तो वो जीना हराम, यानी उसके जो आराम है वो हराम हो जाएगा। वो फिर बिस्तर पर लेटना छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। ये है मौत की सख्ती मेरे भाइयों, ये है मौत की सख्ती। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अपने ज़माने में, अपने वक्त में हमेशा ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैयल मौत, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैयल मौत। ये अल्लाह मुझे मौत की सख्ती मुझ पर आसान फरमाना। अल्लाह अकबर। ये है मौत की सख्ती। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राज़ी, वो मुझसे राज़ी। अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह से वो राज़ी है, उनके गुनाह माफ़ है, उनके बारे में, जन्नत के बारे में सर्टिफिकेट दे दिया है, उनको कह दिया गया कि आप जन्नती हैं, फिर भी मौत की सख्ती से बच नहीं पा रहे, मौत की सख्ती से दो चार हो रहे। मेरे भाई वो लोग हैं जो जिनके आगे पीछे सब माफ, फिर भी मौत की सख्ती से दो चार हो रहे हैं। हम और आप किस खेत के मूली हैं? हम और आप किस खेत के मूली हैं? हमारे पास क्या है? कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर हम मौत की सख्ती को भुला बैठे? किस बुनियाद पर? कभी आपने गौर किया? कभी आपने गौर किया कि आपको मरना नहीं है? कि आपको मरना नहीं है? कि हमेशा आपको जिंदगी दुनिया के अंदर रहना है? कभी आपने गौर किया? अगर मरना है तो फिर मौत की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? एक मिसाल देकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। दुनिया के अंदर एक रूल है, जब हम कहीं सफ़र करते हैं ना, तो वो सफ़र, और ख़ास तौर पर वो सफ़र अगर लंबी हो, यानी 1 दिन की हो या 2 दिन की हो, तो सफ़र करने से पहले 1 हफ्ते से पहले उसकी हम तैयारी करने लगते हैं कि रास्ते में ये लेके जाना है, रास्ते में ये लेके जाना है, ये कपड़े लेकर जाना है, ये खाने पीने के सामान लेके जाना है, ये चीज़ लेकर जाना है, सारी चीज़ें
سارے چیزیں ہم پورا لگیج کے اندر باندھ لیتے ہیں. دنیا کا ہی رول ہے, ہم اور آپ کرتے ہیں. دنیا کے اندر ہم رہ کر یہ سب کر رہے ہیں. دنیا میں جب جی رہے ہیں تو سب کچھ پہلے ہی اس کی انتظام کر لیتے ہیں. جب دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کی انتظام کب کریں گے؟ ہم کب کریں گے اس کے انتظام؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملنے والے بھائی. اس بات کو یاد رکھو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ پکاریں گے, وہ لوگ کہیں گے کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے. میں اللہ کی قسم دنیا کے اندر جا کر میں اپنی زندگی کو یوں ہی برباد نہیں کروں گا, ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا. لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں, جب پہلے تو نہیں کیا تو اب دوبارہ کیا گارنٹی ہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں, اس کو دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی. میرے بھائیو, اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد پچھتانا ہے اور پچھتائیں گے, یہی اگر آپ کا ارادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سوچتے کہ نہیں مجھے پچھتانا نہیں ہے, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے, تو میرے بھائیو آج ہی ابھی اسی وقت توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرائیں, روئیں اور رجوع کر لیں اور پکی سچی نمازی بن جائیں. اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائیں, ورنہ پھر آپ کو پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک مثال سپنے کی ہے, خواب کی ہے. مثال کے طور پر آپ خواب دیکھ رہے ہیں, خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ میرے فلاں ایک بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ ہے, گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس 4-5 نوکر ہیں, ہے نا. خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بنگلے ہیں, 3-4 فلیٹ ہیں, ہے نا. آپ کی بہت ساری گاڑیاں ہیں, آپ کے اشارے پر عمل کرنے والے نوکرانیاں ہیں. اب کتنے شاندار سے زندگی جی رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ خواب دیکھ رہے ہیں آپ, خواب دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ سوتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھ کھل گئی, ارے یار یہ سب بیکار چیزیں تھی, یہ تو سپنے میں تھے, یہ حقیقت تھوڑا نا. یہی ہے میرے بھائیو, یہ زندگی بھی یہی ہے کہ آپ ابھی جو بھی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سب کچھ یہ سپنا ہے. جب آپ قبر میں چلے جائیں گے, پھر کہیں گے ارے یار یہ دنیا کیا تھا, یہ خواب تھا, یہ خواب ہی تھا, اس کو ہم نے کچھ کر نہیں پایا. اصل زندگی تو اب شروع ہوئی, اصل زندگی تو قبر سے ہے میرے بھائیو. اس لیے قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.